تو بات چل رہی تھی ذات باری تعالیٰ پر ہم بندوں کا عقیدہ کیسا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم مسلمانوں کا، بندوں کا کیسا عقیدہ ہو. تو اللہ ہم سب کا خالق ہے اور اللہ ہی ہم سب کا رزاق ہے، یعنی رزق دینے والا، سبوں کو رزق دیتا ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں، سمندر میں قسم قسم کی مخلوق ہے، ان ساری مخلوقات کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے. ایسی بھی مخلوق ہے کہ انسان سے بھی روزانہ زیادہ کھاتی ہے. انسان کتنا کھاتا ہے روزانہ؟ وہ روزانہ 500 یا 250 یا 100-200 چاول کھاتا ہوگا. ورنہ یہ انسان تو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ ایسی بھی مخلوق ہے کہ روزانہ کئی من گوشت انہیں چاہیے، کئی من کئی ٹن کھانا چاہیے، تب ان کا پیٹ بھرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق کو بھی اللہ کھلاتا ہے. ایسی مخلوق کا بھی رزاق کون ہے؟ اللہ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ایک مچھلی کو کئی من کئی ٹن اس کو رزق دے سکتا ہے، تو ہم تو تھوڑا کھاتے ہیں، ہمیں رزق نہیں دے سکتا. لیکن انسان کو صبر نہیں، انسان کو صبر نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اور اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے، یعنی بادشاہ. پوری دنیا کا بادشاہ کون ہے بولیے؟ اللہ. عزت دینے والا اللہ، اور ذلیل و خوار کرنے والا بھی اللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ، دولت دینے والا بھی اللہ. امیری غریبی، اگر دکھ بھی ہے تو وہ دکھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. صبر کیا جائے، اللہ کی نعمت ملی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زمین اور تمام آسمان کا جاننے والا ہے. زمین کے جتنے طبقے ہیں، آسمان کے جتنے طبقات ہیں، ان طبقات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالی غیب کا جاننے والا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے لیے یکساں ہے، برابر ہے. اللہ جس طرح پیچھے دیکھتا ہے اسی طرح آگے بھی وہ دیکھتا ہے. اللہ ہی غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. ہاں، اللہ جسے چاہے غیب کا علم دیتا ہے. اپنے محبوب بندوں کو، اپنے محبوب انبیاء کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم ہے وہ کسی کا دیا ہوا علم نہیں ہے، بلکہ ذاتی علم ہے. اللہ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اللہ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے. ٹھیک ہے؟ اور باقی انبیاء کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ عطائی علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. اللہ نے عطا کیا. تمام انبیاء، تمام رسول اور تمام نبی، تمام اولیاء کے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں. انبیاء کو ٹھیک ہے کتنا علم دیا، اولیاء کو کتنا علم دیا کہ ہم ولی کو دیکھ کر تعجب میں رہ جاتے ہیں، یار اتنا کچھ جانتے ہیں یہ. اللہ تبارک، اللہ اکبر. جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے. اللہ نے عطا کیا تو غوث پاک کو علم ملا، غریب نواز کو علم ملا، علماء کو علم ملا، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی علم عطا کیا، علم دیا. اور کتنا علم دیا؟ اللہ اکبر.
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا کہ کیڑے مکوڑے پرندوں چرندوں درندوں تک کی زبان آپ سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گائے بھینس بیل مرغی مچھلیوں کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے۔ ہوا پر آپ کی حکومت تھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیطانوں کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے، جناتوں کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا علم عطا کیا۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام ہے۔ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم عطا کیا، حضرت موسیٰ کو کتنا علم عطا کیا کہ آج لوگ موسیٰ کو ہی مانتے ہیں کہ خدا کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف موسیٰ کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ ہی ہمارے لیے خدا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ کا علم دیکھ کر حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا، جبکہ عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ نے انہیں علم عطا کیا، عطائی علم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ اب اس خدا کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس رب کی کیا شان ہوگی لوگوں کو پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی کے علم کو دیکھ کر، ایک نبی کی صورت سیرت اور شکل کو دیکھ کر، ان کے دانائی عقل کو دیکھ کر آپ اس کو خدا مان بیٹھے، حالانکہ وہ خدا نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن آپ غور کرو میرے اس رب کا کیا مقام ہے، اس رب قدیر کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ، یہ تو عطائی علم کا، یہ عطائی علم کی شان ہے کہ لوگ دنگ ہے، لوگ تعجب ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کچھ جاننے والے۔ ارے یہ تو اور انبیاء کرام کی بات ہے، اللہ نے اپنے محبوب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کو کتنے علم عطا کیا، کتنا علم عطا کیا۔ لیکن تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اولیاء کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابل ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمام انبیاء، تمام اولیاء کا علم ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں۔ آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ کا علم کتنا ہے۔ اب انہی علم میں اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو دیا، اپنے انبیاء کو عطا کیا۔ اب انبیاء کرام کتنے رحیم، کتنے کریم ہے، کتنے دیالو، کہ امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کو دیکھ لیجئے کہ انہیں انسانوں سے کتنی محبت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھیں کہ لوگوں سے کتنی محبت تھی، ان کی سیرت کو پڑھیے آپ۔ انبیاء کرام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان لوگوں کو اللہ کی مخلوق سے کتنی محبت تھی۔ اور تو اور ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کو مخلوق سے کتنی محبت تھی۔ خواہ انسان ہو، انسان تو کجا، جانوروں سے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم اتنی محبت کیا کرتے کہ جانور بھی آپ کی جدائی میں رو پڑتے، جانور پتھر بھی آپ کی جدائی میں رو رہے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ انبیاء، حضور صلی اللہ تعالی علیہ، ہمارے نبی جانوروں سے، اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کی کریمانہ یہ ہے، ہمارے نبی کی شان کریمانہ یہ ہے، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی الفت مخلوق سے جب ایک بندہ نبی کر سکتا ہے تو آپ غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے نا۔ جبکہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام رسول کا علم اللہ کے علم کے مقابل ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہے تو آپ غور کیجئے اس کا خدا اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ نازیبہ الفاظ سن کر جو ذات کچھ نازیبہ الفاظ جو بندے کہہ دیتے ہیں، مطلب لان تان،
یا کچھ تو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، تو گالیاں سن کر سب سے زیادہ برداشت کرنے والی ذات وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ ہے ہمارے رب کی ذات، اللہ کی ذات۔ اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم کا بیٹا میری بارگاہ میں نازبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، جبکہ اللہ برداشت کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ برداشت کرتا ہے، یہ میرے آقا کی حدیث پاک۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ ہم تو چلو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں روزانہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ کے علاوہ پیڑ کے یہاں، پتھر کے یہاں، پتھر کو پوجتے ہیں، پیڑ کو پوجتے ہیں، حالانکہ ان کا بھی خالق اللہ ہے، ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ایسے بندے کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر، میری زمین میں رہ کر، میرے ہی آسمان کے نیچے رہ کر، میری زندگی، میں نے اس کو زندگی عطا کی، میں نے اس کو آنکھ عطا کیا، ہاتھ عطا کیے، اس کو بیٹے دیے، بیٹیاں دی، زمین دی، دولت دی، اس کے باوجود میری عبادت نہیں کرتا، کسی اور کی عبادت کر رہا۔ اللہ اکبر! مگر اللہ کتنا بڑا رحیم، الرحمن الرحیم، اس کا مفہوم یہی ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے وہ، کہ اس کی شان کریمانہ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کی شان کریمانہ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ اکبر! حضور کی حدیث پاک کہ دو گنہگار بندے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جانے کا آرڈر دے گا، جہنم میں جانے کا آرڈر دے گا، تو وہ دونوں میں سے ایک بندہ تو دوڑ کر جہنم میں کودنے جائے گا، دوڑ کر، اللہ کا آرڈر ملتے ہی، اللہ کا حکم پاتے ہی وہ بندہ دوڑ کر جہنم کی طرف جائے گا، اور ایک بندہ وہ جائے گا، ایک قدم آگے بڑھائے گا اور پیچھے مڑ کر دیکھے گا، بڑھائے گا، پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، ارے وہ جو دوڑ کر جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کو روکو، اور روک کر پوچھو کہ تم دوڑ کر کیوں جا رہے ہو جہنم کی طرف؟ جبکہ جہنم میں جانے سے بندہ تو ڈرتا ہے، وہ روتا ہے، اس کو خوف ہونا چاہیے، مگر تم دوڑ کر جا رہے ہو۔ تو اس بندے نے کہا، وہ بندہ کہے گا، یہ میدان محشر میں ہو، قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ ہونے والا ہے، ہوگا، حساب و کتاب کے دن یہ ہوگا، ہونے والا ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا، باری تعالیٰ دنیا میں زندگی بھر تیری نافرمانی کرتا رہا، باری تعالیٰ تیری نافرمانی کرتا رہا، آج تیرا حکم ہے، سبحان اللہ، آج تو نے کہا ہے کہ تو نے ایسا عمل کیا ہے کہ جا، تو جہنم میں جا، سو میں اس لیے دوڑ کر تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوش رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں جاؤ، اس بندے کے گناہ کو معاف کیا ہم نے، اور اس بندے کو جہنم میں نہیں جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا بندہ جو آہستہ آہستہ ایک قدم آگے بڑھایا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، آگے بڑھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بھی فرمائے گا، اے فرشتوں اس کو پکڑو اور کہو کہ میرا حکم ملتے ہی تمہیں جہنم میں چلے جانا چاہیے، مگر تم یہ رک کے کیوں جا رہے ہو، پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا، باری تعالیٰ ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں کہ تیری رحمت کا کوئی اندازہ نہیں، تیری شان کریمانہ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، باری تعالیٰ مجھے اب بھی میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اگر تیری رحمت کا ایک قطرہ مجھے مل جائے تو میری زندگی سنور جائے گی، میری آخرت بن جائے گی، مجھے جنت مل جائے گی۔ میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں سے جہنم میں جاتے جاتے تیری رحمت جوش میں آئے اور تو فرشتوں کو حکم دے دے کہ اے بندہ، یہ بندہ جو ہے نا میری رحمت پر بھروسہ کر رہا ہے، سو تو اس بندے کو جہنم میں نہیں جنت میں لے جا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں روکو روکو، اس بندے کو روکو، انہوں نے میری رحمت پر بھروسہ کیا ہے، انہوں نے میری ذات پر بھروسہ کیا ہے، میری رحمت اور میرے کرم پر بھروسہ کیا ہے۔ اے فرشتوں میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، جاؤ میں نے اس بندے کو معاف کیا، جاؤ اس بندے کو میں نے معاف کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ نبیوں، انبیاء، رسول، انبیاء، اولیاء، یہ مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب یہ بندے ہو کر اتنی محبت کر سکتے ہیں تو ان کا رب ہمارا خالق اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بندے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنی مخلوق سے، ہے نا؟ انسان سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت انسان سے کرتا ہے۔ جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو انسان کے لیے ہی پیدا کیا، زمین کو بھی اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنے چرندے پرندے درندے ہیں، سبزیاں، ہریالی، درخت، پیڑ پودے، پانی، ندیاں، سمندر، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمندر اگر نہ رہا تو انسان جی پائے گا، پانی اگر نہ رہا تو انسان جی پائے گا، زمین نہ رہی تو انسان کیسے جی پائے گا، درخت اگر نہ رہا تو انسان جی پائے گا؟ یہ تو ایک ذریعہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ رکھنے والا ہے۔ اللہ بغیر پانی، بغیر ہوا کے بھی اللہ اپنے بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور کئی واقعات ہم نے سنایا بھی، آپ کو سنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اس طرح اللہ پر عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کو لعن طعن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نازبہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟